بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی کتاب کا سب سے حسین صفحہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ سنو، ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائے تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی، کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی، اور کسی کا ایک جملہ نہیں بولتا۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگے، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے تو ناراضگی عورتوں پر جچتی ہے، مرد مسکرا کر محفل چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اگر سردی میں ٹھنڈا پانی آپ کا ایمان کمزور کرے تو یہ سوچ کر وضو کیجیے کہ آپ اپنے گناہ دھو رہے ہیں۔ میں اپنی بے قدری پر بہت رویا، میں اپنی بے قدری پر بہت رویا، یار میں اتنا سستا تو نہ تھا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ بچپن کا ہے۔ بچپن کی یادیں، بچپن کا کھیل، بچپن کی زندگی، ساری زندگی اس لمحات کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، جبکہ عرش والا دل اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا، ہنسایا ہے تو ہنسنا بھی پڑے گا۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ زندگی کیا ہے؟ بس ایک مختصر سی کہانی ہے۔ کبھی ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے، اور کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ زندگی میں اونچ نیچ کے لمحات انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سکون صرف کفن میں ہے۔ جو بھی پہنتا ہے سکون سے سو جاتا ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ وہ قدرت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ انسان کو بس اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی ہو جاتی ہے کہ دل چاہتا وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان بھی موجود نہ ہو۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو اپنے مخلص ہونے پہ رونا آتا ہے۔ انسان ہر بندے کے ساتھ کوشش کرتا ہے مخلص ہو جائے، لیکن وقت اس کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ پڑھنے والے کو ہدایت کے راستے پہ لا سکتا ہے، دل نرم کر سکتا ہے، پگھلا سکتا ہے۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف
نہ ہو تو ماتھے پہ مراب نہیں داغ ہوتا ہے، یعنی ضروری ہے کہ انسان کا دل سب سے صاف ہو۔ سنو، اللہ اس سال تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ وہی سننے والا ہے سب کی دعائیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ انسان کی پہچان اس کی تربیت کرواتی ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے مدہوش ہو کر غالب، اتنی وفاداری نہ کر کسی سے مدہوش ہو کر غالب، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس ذرا انتظار کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے انشاءاللہ۔ کچھ زخم مدتوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں۔ وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ بس بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ بڑی زبردست بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گنوائیں، ہو سکے تو باہر سے کنڈی لگا دیں۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ مختصر یہ کہ مضبوط دل والے بھی تھک جاتے ہیں۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ انسان سہتے سہتے ختم ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا، نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ بچپن میں جس اندھیرے سے ڈرا کرتے تھے آج اسی میں سکون ملتا ہے۔ روشنی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، صبر کا اجر دیر سے سہی مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے، اور ضرور ملتا ہے۔ میرا مکمل یقین ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی مدد کتنی قریب آ چکی ہے، اس کی مدد کتنی ہی قریب آ چکی ہے، سنو تمہیں یہ اندازہ جلد ہونے والا ہے۔ تعلق ختم کرنے کا اختیار تھا اسے، تعلق ختم کرنے کا اختیار تھا اسے، پر وہ جو بنا رہا تھا وہ بہانے عجیب تھے، پر وہ جو بنا رہا تھا وہ بہانے عجیب تھے۔ کہانی ختم ہوئی ہے، ابھی تو تم نے مجھے مرحوم لکھنا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے، وہ سب کا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، خالق کائنات ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ اگر تم یوں راضی ہو میں قربان ان اذیتوں پر۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ہم برے ہیں جناب، آپ کے تو رابطے ہیں فرشتوں سے۔ عاجزی اختیار کریں، انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ عاجز بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے۔
ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی سے، نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی سے، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ کاش زندگی الٹی شروع ہوتی، کاش ہم بوڑھے پیدا ہوتے، کھاتے پیتے آرام کرتے، پی دے کے پھر جوار ہوتے اور کام کرتے، پھر بچپن آتا، کھیلتے کودتے زندگی کو انجوائے کرتے اور پھر ماں کی گود میں سر رکھ کے آخری سانسیں لیتے۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ سے ایک غلطی کی، میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، کبھی اپنے والدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نیچے لانے کی کوشش کی۔ شکریہ، تم نے مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے سٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ ہمیں اس قدر ڈرایا گیا ہے کہ ہم اپنے جائز حقوق مانگنے کے لیے بھی محشر کے منتظر رہتے ہیں۔ سب گزر تو جاتا ہے مگر سب بھلایا نہیں جاتا۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پہ غصہ آتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ بھرم توڑ کر نکل پڑے ہو خدا کی تلاش میں، بھرم توڑ کر نکل پڑے ہو خدا کی تلاش میں، میری جان دل دکھا کر تو خدا نہیں ملتا۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسا مردے کے ماتھے پر معافی کا بوسہ، کیا فائدہ اس بوسے کا۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان رہتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں ہر انسان مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے۔ ہار گیا میں تجھے پانے میں بھی، ہار گیا میں تجھے پانے میں بھی اور بھلانے میں بھی۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور مجھے بہترین سے نوازا گیا۔
بہت شکریہ، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔